بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ہی بندہ ہے, ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے جو خارجہ پالیسی بھی طے کر رہا ہے, جو کہ داخلہ پالیسی بھی طے یہی کر بات ہے نا کہ ہمیں اپنی پالیسیز کو, اپنے جو گورنمنٹ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو, یعنی میں خود کو بہتر کروں گا وہ زیادہ بہتر ہے کہ یا پھر میں کہوں کہ یہ بھائی میرا نقصان کر رہا ہے. میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے اس ریاست میں. اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا, پالیسی نہ ہمیں دیکھ کے کوئی بناتا ہے, نہ ہمارا کوئی انٹیک لیتا ہے. یہی سوچ تو اب بدلنی ہے نا. دیکھیں اگر میں بات کر رہا ہوں اس طرح کے ٹاپکس پہ, آپ سوچیں گے, یہ سوچیں گے, ہم یوتھ ہیں, ہم نے ہی آگے پالیسیز بنانی ہے. آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں, آپ نے بیوروکریٹ بننا ہے, کل کو آپ نے جا کے پالیسی میکر بننا ہے. جی میں تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ یار ہر ٹیچر, ہر طالب علم آپ کو ایزی وے فارورڈ دے سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ جو پاور کوریڈور میں بیٹھے ہوئے نا, پاور کوریڈور میں جو انٹرسٹ سیکر لوگ بیٹھے, دے ڈونٹ وانٹ دیٹ دا ریلیشن شوڈ بی اسموتھ اینڈ نارمل, کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی افغانستان میں طالبان آئے نا, تو انڈیا کا کافی انفلوئنس ختم ہوا, کیونکہ انڈیا زیادہ تر افغانستان میں, نارتھ افغانستان میں ہوتا تھا. پنجشیر سائڈ ہو گئے, کندوز, یہ جو نارتھن بیلٹ ہے نا, اس کو انڈیا اپنا انفلوئنس زون بنا کے پاکستان میں دہشت گردی کرتا. لیکن آپ نے کہا کافی انفلوئنس ختم ہو گیا تھا ان کے ریلیشن, مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم ہو رہے ہیں. لیکن میرے خیال سے جب سے طالبان آئے ہیں تب سے ریلیشن زیادہ بہتر ہو رہے ہیں. وزٹ کیا گیا ہے, انڈیا کے جو مطلب لوگ ہیں انہوں نے پراپر طور پہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے وزٹ کیا ہے, وہاں پہ جا کے انہوں نے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں. آپ کو اصل میں یہ بات آپ کی درست ہے. یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی چاہیے کہ 9/11 کے بعد افغانستان میں جتنا انفراسٹرکچر کا کام کیا, جتنی وہاں پہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج ہوئے نا, انڈیا نے دیے. وہاں کے طالب علم کو بینیفٹ دیا نا, تو اس لیے یہی مسئلہ ہے نا, وہاں کے طالب علم کو انڈیا میں آسانی سے داخلہ مل سکتا ہے. پنجاب میں کوئی پولیس پکڑے گا کہ افغانی ہے, انڈیا میں نہیں پکڑے گا. کراچی میں پکڑے گا کہ افغانی ہے, اس کا کاروبار بند کرو. پنجاب میں پکڑے گا, اس کو تانے میں ڈالو, یہ دہشت گرد ہے. یہ جو ہے نا سارے یہاں پہ ایزیلی افغانی کاروبار نہیں کر سکتے, نہ پڑھ سکتے, کر پا سکتے. بالکل ایسا ہی ہے, کر سکتے. انڈیا میں اصل میں دیکھو, پھر یہی تو بات ہے نا میرے بھائی. میں یہی بات کر رہا ہوں, یہ چیزیں مجھے آئیڈیا ہے اس لیے تو ڈسکس کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک طرف ہم کہتے ہیں مسلم امہ, ہمارا مسلم نیبر ہے افغانستان, اور مسلمان وہاں پہ, مسلمان بھائی یہاں پہ, تو ہم یہاں پہ انہیں روکتے ہیں, ایشو کرتے ہیں. اور دوسری طرف جنہیں ہم کہتے ہیں انڈیا انوالو ہے, انڈیا مسلمانوں کے اگینسٹ ہے, ہمارا یہ کہنا ہے, مطلب ہماری طرف سے یہ کہا جاتا ہے, تو وہ ان مسلمانوں کے اگینسٹ جن کے ہیں انہیں وہاں پہ اپنا وہاں پہ اسٹڈی بھی دے رہے ہیں, اسٹڈی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں, وہاں پہ ان کے لیے بینیفٹس پرووائڈ کر رہے ہیں. دیکھو میں آپ کا سمپل حال اس کا بتا دوں. دنیا جو ہے نا, آپ کو میں ایک بات, دنیا کے تعلقات قائم ہوتے ہیں نا مفاد کے اوپر ہوتے ہیں. اخلاقیات جو ہے نا, اخلاقیات, روایات کچھ نہیں ہوتا ہے, ریاستوں کے لیے مفاد اہم ہوتا ہے. دوسرا تعلقات قائم کرنے کے لیے لوگوں کا دل جیتنا پڑتا ہے. آپ ایجوکیشن دے رہا ہے انڈیا, تعلیم دے رہا ہے, گندم دے رہے افغانستان کو, تو وہاں انڈائریکٹلی وہاں کی سوسائٹی میں یہ ایک اثر آئے گا کہ بھائی ہمارے مشکل وقت میں جو ہمارے بچوں کو پڑھا رہا ہے, یا ہمیں جو کھانا دے رہا ہے, یا ہمیں جو باقی اسپتال کے فیسلٹیز دے رہے ہیں, وہ انڈیا ہے. پاکستان کو یہ کام کرنے چاہیے. اور یہاں پہ اپنی مصروفیات میں مطلب مگن ہے, اپنی جو مسائل ہیں وہی نہیں ختم ہو رہے. آپ سے بات کرتا ہوں ایک منٹ بس ان کے ساتھ. مجھے یہ بتائیں, انہوں نے یہ بولا کہ مطلب را انوالو ہے یا انڈیا کی طرف سے ایسے ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں, اگر کسی کو آپ کھانا بھی دیں گے, کسی کو آپ ایجوکیشن بھی دیں گے, چاہے وہ مسلم ہے نان مسلم ہے, وہ آپ سے پیار کرے گا یا نفرت کرے گا؟ بالکل وہ پیار ہی کرے گا. تو پھر انڈیا اگر ڈیولپمنٹ کے کام وہاں پہ کر رہا ہے تو ہم کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ جی انڈیا انوالو ہے؟ وہ تو فائدہ کر رہا ہے. ایون ہمیں تو پھر خوش ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا فائدہ کر رہا ہے انڈیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نہ خود کچھ کر سکتے ہیں, جو کوئی اچھا کر رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں یہ کیوں کر رہا ہے. اصل میں وہ دیکھو انڈیا سپوز کرو, اگر یہ بہت جو ہے نا اگر میں آپ کی ایک بات بتا رہا ہوں, پاکستان میں ایک بہت مطلب ہے کہ آپ اس بات کو بہت غلط پرسیو کریں گے کہ کشمیر ہمارا ہے. مطلب ہے انڈیا جو کشمیر میں اپنا کشمیر میں جتنا ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے, وہاں پہ جتنی فیسلٹیز دے رہا ہے, اتنا ہم یہاں پہ اپنے صوبوں کو نہیں دے رہے. ہمارے بلوچستان میں جاؤ, KPK میں ہم اوپر جاؤ, وہاں پہ نا اسکول. بلوچستان سے میں خیبر پختونخوا سے ہوں, تو سارا ڈیولپمنٹ کے کام پنجاب میں لگتے ہیں. پیریپریز ہمارے ناخوش ہے, ہم اپنے ملک میں بگڑے ہوئے, یہاں پہ جو ہے نا ڈفرینسز ہے, اور نظر ہماری دوسروں کے. بالکل یہ کڑوی باتیں ہیں, لیکن یہ باتیں ہمیں جب تک ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ان باتوں کو مانیں گے نہیں, ہمارے میں تبدیلی, ہمارے میں بہتری نہیں آئے گی. انہوں نے جو بات کی ہے کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہے, اگر کسی کو زیادہ مسئلہ ہے کہ ہم ان ٹاپکس پہ کیوں بات کرتے ہیں, ایک دفعہ نیٹ پہ سرچ کریں, جا کے دیکھیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ کتنی ہو رہی ہے, پھر ان کے ہوش ان کے ٹھکانے. بالکل یار, بہت اچھا لگا بات کر کے, اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آگے مزید بھی لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کریں. تھینک یو. آئیں جی بات کرتے ہیں کسی اور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام عبداللہ ہے, میں GC میں فل کر رہا ہوں, اسٹیٹسٹکس کا اسٹوڈنٹ. زبردست. اچھا, آپ بھی کمپیٹیٹیو ایگزامس کی تیاری وغیرہ کر رہے ہیں؟ ہاں جی, ہاں جی.
मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शायद आपने सुना होगा कि अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं हमारे इंडिया की अगर बात की जाए उनके रिलेशन दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। कहाँ गया मुस्लिम उम्मा, कहाँ गई वो मुस्लिम यूनिटी, कहाँ गई मुसलमान भाई भाई? देखें, हर चीज़ को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है। पहले मैं जो कश्मीर पे बात हो रही थी, भाई ने कहा कि कश्मीर पे इंडिया इतनी डेवलपमेंट कर रहा है, नो डाउट वो डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन बात ये है कि उसकी जो 7-8 लाख जो फौज उसने रखी हुई है, वो अगर इतनी डेवलपमेंट कर रहा है और कश्मीरी इतने खुश हैं उससे, तो इतनी फौज रखने की क्या ज़रूरत है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये हम उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया की रैंकिंग जो अभी आई है इंटरनेट ब्लॉकआउट में सबसे ज़्यादा कश्मीर में हुआ है। अच्छा, बलूचिस्तान में आपको पता है कि हमारा नेट चलता है या नहीं चलता? आप बलूचिस्तान में तो बिल्कुल नेट का आप सोच ही नहीं। बलूचिस्तान मैं खुद बलूचिस्तान से जिस इत्तेफाक से मैं बात करता तो शायद ये आता कि देखिए, अभी एक बात सुने, आपको काफी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे बलूचिस्तान में जहाँ पर आप नेट का तो सोच ही नहीं सकते यार। इवन ये जो बेसिक फैसिलिटीज है, ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही। अगर आपको खाने के लिए कुछ हो ना हो, तालीम के लिए कुछ ना हो, सेहत के लिए कुछ ना हो, और आप लगे हो कश्मीर को अपने अंदर मर्ज करने, यार ये क्या फिलॉसफी है, क्या सोच है? मेरी बात नहीं। जब इतनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, ऑलरेडी मुल्क इतने बुरानों से गुजर रहा है, तो आप इनको लेके आके यहाँ पे क्या करेंगे? तो इनका जवाब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक जगह हालात ख़राब है, दूसरी जगह भी ख़राब है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक जगह हालात ठीक हो जाएंगे तो दूसरी जगह ठीक हो जाएंगे। ये बात नहीं है। इनका कहने का मतलब, मेरी बात सुने, बलूचिस्तान के हालात और अफगानिस्तान के हालात ख़राब होने की वजह कुछ और है। अच्छा, इनके इधर कश्मीर के हालात ख़राब होने की वजह कुछ और है। ठीक है, अभी अफ्रीका में खाना जंगी है, तो इसका मतलब ये कि वहाँ पे खाना जंगी है तो यहाँ पे भी होनी चाहिए। हम दोनों को कोरिलेट नहीं कर सकते। हर बात नहीं समझे। देखें, साथ साथ बात करेंगे ना, मेरी भी बात साथ सुनने देना। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो, जो अफगानिस्तान के हालात ख़राब हैं, वो अफगानिस्तान नहीं, बलूचिस्तान की भी सुन लें। बलूचिस्तान के जो हालात ख़राब हैं उसकी भी बुनियादी वजह है हमारी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ हैं, जो शुरू दिन से देखिए, जो बात सही है वो सही है। जो बात है नेट की फैसिलिटी की, ये बात सही है कि बड़े पैमाने पे जितना बड़ा बलूचिस्तान का एरिया है उस लिहाज से उधर नेट फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, ये बात देखो, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं पंजाब के ऐसे इलाके आपको बता सकता हूँ जहाँ पर नेट की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। साउथ पंजाब में, बिल्कुल साउथ पंजाब में है, लेकिन ये बात है कि आप जो कश्मीर का इशू है वो अलहदा इशू है, जो बलूचिस्तान का इशू है वो अलहदा है, जो अफगानिस्तान का बात करने का मकसद ये था कि कश्मीर पे आपको जो करना है करो, आप ले लो, सारा ले सकते हो तो अगर आप में हिम्मत है, लेकिन पहले जो पास है, जो भाई पास बैठा है, उसको तो फिक्र करो। कश्मीर लेने के नीचे सभी पड़े हुए ना, तो फिर क्यों डिफरेंस है? कश्मीर के चक्कर में बलूचिस्तान निकल गया। फिर चीज मैं बताता हूँ, ये पूरे पंजाब का जो मेट्रो बना, ये किसके प्रोजेक्ट का हिस्सा है? ये ऑरेंज ट्रेन या ये मेट्रो का, ये सीपे का प्रोजेक्ट है। और आज तक बलूचिस्तान में आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम जाके देखें, यकीन करें कि आपको बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो सोच ही नहीं सकते। वहाँ पे इतना वो इशू बन रहा है दिन ब दिन, और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो गया और आज तक हमें नया भी आ रहा है और हमें आज तक उनके अपने जो जिस सूबे का फर्स्ट राइट बनता है का जो मेन गार्ड है वो बलूचिस्तान, हाँ, रिसोर्सेज ही वहाँ के ना, तो फर्स्ट राइट उन लोगों का बनता है। अगर ये राइट आप दूसरे और तो ये सेंस ऑफ डिप्राइवेशन तो फील होगी और मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत? अगर मेरा ग्रीवेंसेस है, मेरा कोई शक है स्टेट पर, तो वो इसी वजह से बढ़ रहा होता है कि मुझे फैसिलिटीज फर्स्ट है, मेरे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं और वो कहीं और पे यूज हो रहे हैं। तो अगर जवान हो रहे हैं सेपरेटिस्ट के हाथों यूज हो रहे हैं ना, तो वो इसी वजह से राइट नहीं दिया। अनपैरेलल डेवलपमेंट हो रही होती है हर जगह। मैं अपना काज बयान कर रहा हूँ, मैं अपनी वो ग्रीवेंसेस शेयर कर रहा हूँ। आप उसका जो इट मींस आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं, गवर्नमेंट की भी मजबूरी